اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی ہے۔ یہ پہلی الہامی کتابوں کی مصدق بھی ہے اور ان کی تعلیمات کی محافظ بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ عقائد اسلام کا ایک اہم جز آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ یہ کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں جن کا انکار کفر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر کہ وہ جو تیری طرف نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم اور اس سے پہلے نازل شدہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تمام آسمانی کتب میں دین کی بنیادی تعلیمات مشترک تھیں، مثلاً توحید، صفات الہیہ، عبادات کا تصور، رسالت، آخرت اور اعمال کی جزا اور سزا وغیرہ۔ قرآن حکیم جو سب کتابوں کے بعد نازل ہوا اس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ البتہ ایمان رکھنا چاہیے کہ پہلی کتابیں اور صحائف بھی سچے تھے اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا فرض ہے۔ قرآن حکیم سابقہ تمام کتب کی بنیادی تعلیمات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بہت سے انبیاء کرام پر کتب و صحائف نازل ہوتے رہے۔ یہ کتاب تورات بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ اسی کتاب سے بعد میں آنے والے کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ دوسری آنے والی کتاب زبور ہے۔ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے نامور بادشاہ تھے۔ پہاڑ اور جانور آپ کے ساتھ ذکر الہی کرتے تھے اور جنات آپ کے خادم تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو ایک کتاب زبور دی تھی۔ تیسری کتاب انجیل ہے۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، مگر آج یہ زبان اور اصل انجیل نایاب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ چوتھی کتاب قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ آخری کتاب قرآن مجید اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور اسے تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ خود لیا۔ اس کے نزول سے سابقہ کتب اور ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف قرآنی احکامات ہی پوری دنیا پر نافذ ہونا ہے اور اسی پر عمل ضروری ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِی ہِیَ اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن مجید پہلی آسمانی کتابوں کے برعکس زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جامع معلومات مہیا کرتا ہے۔ پہلی کتابوں میں کچھ صرف مناجات کا مجموعہ تھیں، کچھ میں صرف عقائد کا بیان تھا، کچھ تاریخی واقعات پر مبنی تھیں، لیکن قرآن مجید میں تمام کے تمام مسائل کا حل اور ضروریات زندگی کے مسائل اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ اس میں عقائد و اعمال، اخلاق و روحانیات اور تاریخی واقعات و مناجات سب کچھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید کا انداز بیان شائستہ اور معقول ہے۔
اس میں کسی بھی قسم کے ناشائستہ یا بیہودہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ الفاظ کا استعمال اس قدر دل نشین ہے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک خصوصیت اس کا لاسانی ہونا بھی ہے۔ اس جیسی کتاب ناممکن تھی اور نہ کبھی ممکن ہوگی۔ قرآن مجید نے خود چیلنج کیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم لے آؤ اس جیسی ایک اور صورت۔ قرآن حکیم انسانوں کی سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ کسی بھی اور مذہب میں یہ خوبی نہیں کہ اس کی کتاب سینوں میں اس طرح محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنا دیا۔ غرض یہ کہ زبان و بیان، اسلوب و مضامین، وسط و جامعیت اور تعلیمات و حفاظت، ہر لحاظ سے قرآن مجید ایک منفرد اور مکمل کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ اس کی ہر خوبی اپنی مثال آپ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ